آپ نے قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. کس کا ترجمہ پڑھا آپ نے؟ ساروں کا پڑھا ہے. ہم اس سلسلے سے آگے نکل چکے ہیں. یہ جو جھگڑا ہے نا کہ ترجمہ کس کا پڑھنا ہے، قرآن حکیم عربی زبان میں نازل ہوا ہے، عربی زندہ زبان ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی. اس کے لیے آپ کو کسی عالم سے اس طرح کا استفادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ صرف اس کے ساتھ چپک جائیں. کس ترجمے کو مستند سمجھتے ہیں؟ میں سارے ترجموں کو مستند سمجھتا ہوں. قرآن حکیم کے سارے تراجم بہتر ہیں. بریلویوں کا احمد صاحب بریلوی صاحب کا، دیوبند کا اشرف تھانوی صاحب کا، اہل حدیث جونا گڑھی صاحب کا، اور شیعہ سید فرمان علی شاہ کا. صرف الفاظ کے چناؤ کا فرق ہے. اس کو میں تھوڑا سا بریف کروں گا تاکہ آپ کو یہ پوری گیم سمجھ آئے. جو تراجم کی بنیاد کے اوپر قرآن حکیم کو انہوں نے ایمبیگوس کر دیا. مجھے بتائیں سی این این اور بی بی سی کے اوپر جو انگلش میں پٹی چلتی ہے خبر کی، کیا کبھی ایسا ہوا کہ انڈونیشیا کا انسان اس کا کوئی اور چاروں وہ ایک وقت درست ہے؟ نہیں، ایک ہی درست ہے جس کی خبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے بعد لوگوں کی رائے ہو سکتی ہے. رائے قرآن و سنت کے مطابق ہوگی تو ہم لیں گے، اگر رائے قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوگی احترام اپنی جگہ ہم کہیں گے ان تک حدیثیں نہیں پہنچی. کئی اماموں تک حدیثیں نہیں پہنچی. کئی صحابہ ہیں جن کو اپنی زندگی میں کئی احادیث نہیں پتہ چلی. بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ نبی اسلام کی وفات کے 30 سال بعد تک یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جنبی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا. 30 سال. کون شخص فتویٰ دے رہا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ حدیثیں ہیں؟ حتیٰ کہ جب سیدہ عائشہ تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ پہ رحم کرے. نبی اسلام تو اپنی بیویوں سے صحبت کرتے تھے، جنبی ہوتے تھے، اور سحری کرنے کے بعد جب فجر کی اذانیں ہو جاتی تھی، طلوع فجر، پھر غسل اتارتے تھے. تو ابو ہریرہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ جنبی روزہ نہیں رکھ سکتا؟ جب حضرت ابو ہریرہ کو بتایا گیا، انہوں نے کہا میری غلطی. کندھوں تک کا ذکر بخاری میں ہے، کانوں کا صحیح مسلم ہے. ہم دونوں طریقوں کو درست سمجھتے ہیں. ہاں، رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھنے کو میں خلاف سنت سمجھتا ہوں. نبی اسلام سے ایک رکعت بھی رفع الیدین کے بغیر ثابت نہیں ہے. شیعہ اور سنی دونوں کی بکس اس پہ یونانیمسلی ایگریڈ ہیں کہ رفع الیدین کرنا نبی اسلام کی ایک متواتر اور دائمی سنت ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. محمد علی مرزا صاحب، میری کوئی بات ناگوار گزرے تو پیش کی معذرت، کیونکہ میں آپ کے سامنے ایز اے جرنلسٹ بیٹھا ہوں اور میرا مقصد یہ ہے کہ میں کراس ایگزامینیشن کر لوں. بہت سارے سوالات. جی میں اس کو انجوائے کروں گا بشرطے کہ آپ میری بات مکمل سن لیں. پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا، جو مرضی بات کریں. امید کرتا ہوں کہ ابھی تک آپ. ہاں نہیں، میں ابھی تک سیٹسفائی ہوں. علی بھائی، خود کو علامہ کہلوانے کے لیے یا عالم اپنے نام کے ساتھ لکھنے کے لیے آپ کو غالباً درس نظامی کا کورس کرنا پڑتا ہے 4 سال. جو شخص آپ کو آ کے آپ کی آخرت کی فکر دلاتا ہے نا، وہ اللہ کا نمائندہ بن گیا ہے، وہ اس کے پیغمبر کا ڈاکیا بن گیا ہے. یہ جب آپ کسی انسان کو کہتے ہیں نا کہ جا تو اپنا کام کر، تو نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں، گویا آپ یہ پیغمبر کو میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے نمائندے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے ہیں نا، تو انہوں نے ابو جہل بننا تھا. کیونکہ کوئی شخص اپنے مفاد کی خاطر تو آپ کے پاس نہیں آیا. اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ یار 5 وقت کی نماز پڑھو، حلال اور حرام رزق میں فرق کرو، پکڑے جاؤ گے اگر رزق حرام کمایا، نہ تمہاری نمازیں کام آئے گی، نہ تمہارا کوئی حج کام آئے گا، نہ کوئی اور نیکی کام آئے گی. ایسی کہ جیسا حق ہے ایک بڑائی تو اپنی زبان سے بیان کرنا ہے نا، وہ تو آپ دیکھ لیں ہماری اسلام کی جو عبادات سینٹرڈ اراؤنڈ جس کلمے کے ہیں نا، وہ اللہ اکبر ہے. آپ جانور بھی ذبح کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ واللہ اکبر. صحیح مسلم میں تکبیرات موجود ہیں. پھر آپ عید کی جو تکبیرات ہیں جو صحابہ کرام سے نقل ہوئی ہیں، تابعین سے، المصنف ابن ابی شیبہ میں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. پھر یہ بھی آئی ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. پھر سر جو آپ